رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ العظیم. تفسیر قرآن کریم کے اس دورے اور کورس کے تمام شرکاء حضرات، اس سے قبل کہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کریں، ہم اس ترجمے اور تفسیر قرآن کے آغاز سے قبل ایک مقدمہ پڑھیں گے. چند ضروری مسائل پڑھیں گے جن کا تعلق قرآن کریم کی تفسیر سے ہے. آپ علماء نے پڑھا کہ مقدمۃ العلم کہتے ہیں ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس علم اور فن کے شروع کرنے سے پہلے جب تک ان چیزوں کو جانا نہ جائے تو علم سمجھ میں نہیں آتا. اس فن اور علم کا سمجھنا ان چیزوں پر موقوف ہوتا ہے، ان چیزوں پر منحصر ہوتا ہے. پہلے وہ چیزیں پڑھی سمجھی جاتی ہیں اور پھر علم پڑھا اور سمجھا جاتا. اس لیے یہ ضروری چیزیں پہلے آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں. ہمارے اکابر اور بزرگ تفسیر قرآن کے سبق سے پہلے طلباء کو بتاتے تھے کہ قرآنی علوم کیسے حاصل ہوں گے. حصول تفسیر اور قرآنی علوم کے حصول کے لیے 4 چیزوں کا اپنانا ضروری ہے. 4 چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے. پہلی چیز ہے اخلاص اور للہیت. اپنی نیتوں کو درست کر لیا جائے، ٹھیک کر لیا جائے کہ علم پڑھنے سے اور قرآن پڑھنے سے اور تفسیر پڑھنے سے ہمارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، اللہ کی محبت کا حصول ہے، اللہ کے قرب کا حصول ہے، اللہ کے کلام کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا مقصود ہے. کوئی دنیاوی غرض اور منفعت اس کار خیر کے لیے نہ ہو،
اس لیے کہ آپ حضرات نے حدیث سنی ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین کا علم اس لیے پڑھا لِيُصِيبَ بِهِ غَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، تاکہ اس کو دنیا کی کوئی منفعت حاصل ہو، تاکہ اس کو دنیا کا کوئی مفاد حاصل ہو، لم یجد رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اس لیے ہم سب کی نیت اس درس میں شمولیت کی وہ خالص ہونی چاہیے اور وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ نمبر 2، شوق اور ذوق، پورے شوق کے ساتھ، پوری طلب کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ، پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا جائے اور اس علم کی عظمت کو پیش نظر رکھا جائے، اور اس کے لیے کشاں کشاں آدمی چلتا آئے اور آدمی اپنا سونا اور جاگنا اور اپنا سب کچھ اس علم کے لیے قربان کر دے، تب یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے استقامت اور پابندی۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ تفسیر قرآن کے شوق میں، قرآن کی محبت میں شروع کر دیتے ہیں، لیکن بہت جلد جا کر تھک جاتے ہیں۔ کوئی پارہ پڑھتا ہے، کوئی رکوع پڑھتا ہے، کوئی 1 دن، کوئی ہفتہ اور کوئی 10 دن پڑھ کر پھر دنیا کے کام ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور دنیا کی ضرورتیں اور تقاضے غالب آ جاتے ہیں اور کام کو ادھورا چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے، کام عمل میں اصل مقصود دوام ہے، استقلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دوام ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے، چوتھی چیز ہے امتثال اوامر، یعنی جو کچھ آپ قرآن کریم میں پڑھیں، اللہ کے احکام مجھ تک اور آپ تک پہنچیں، فوراً ان کو اپنے عمل میں لیا، ان پہ عمل شروع کر دیں اگر پہلے سے عمل نہیں ہے۔ کسی چیز کے یاد کرنے کی 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس کے رٹے لگائے جائیں، ایک صورت یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، جز بنا لیا جائے، اس کے رنگ میں آدمی اپنے آپ کو رنگ دے۔ تو جو چیز اپنے عمل میں آ جائے وہ چیز کبھی نہیں بھولتی، وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو امتثال اوامر یہ ایک بڑا ذریعہ ہے کامیابی کا اور حصول علم کا۔ اور امتثال اوامر کا معنی میں نے بتایا، اللہ کے احکام کی تعمیل، اللہ کے احکام کی فرما برداری۔ اسی طرح اجتناب نواہی، یعنی اللہ کی منہیات اور اللہ تعالیٰ نے جن امور سے منع فرمایا ان سے اجتناب اور ان سے رکنا۔ قرآن کا معنی اور مفہوم میں اب پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ اس کو دوسرا فائدہ کا نام دے سکتے ہیں۔ قرآن کا لفظی اور بامحاورہ معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کے اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟ اہل لغت نے قرآن کے مادہ اشتقاق 2 ذکر کیے۔ قرآن مصدر ہے، اور بعض نے فرمایا، بعض اہل تحقیق اور اہل لغت نے فرمایا کہ قرآن قرن سے مشتق ہے، اور قرن کا معنی ہے جوڑنا، ملانا۔
تو قرآن کا معنی جوڑنے والی کتاب، قرآن جوڑنے والی کتاب۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن جوڑتی ہے، اس کو اس میں آیت آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سورت سورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دلیل دعوے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انسانیت کو باہم قرآن جوڑ دیتی ہے، لوگوں کو قرآن باہم جوڑ دیتی ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اور ایک اس کا مادہ اشتقاق ہے قراءۃ، قرأ یقرأ قراءۃ، قرآناً، اس صورت میں معنی ہوگا پڑھنا، قرآن کا معنی پڑھنا، اور مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں مصدر مبنی للمفعول ہے، تو قرآن مقروء کے معنی میں ہے، معنی پڑھی ہوئی کتاب۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور یہ اپنے نزول سے لے کر آج تک پوری دنیا میں اس طرح پڑھی جا رہی ہے کہ شاید 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ، اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈوں میں، ہر گھنٹے کے 60 منٹوں میں کوئی منٹ ایسا نہیں جب دنیا میں قرآن نہ پڑھا جا رہا۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں کہ یہ کتاب دھرتی میں اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اہل اصول نے قرآن کریم کی جو تعریف کی، میں اس کا استحضار آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ آپ حضرات نے اصول فقہ کی کتب میں قرآن کریم کی تعریف پڑھی، اس لیے ہم نے اپنے اس دورے کی شرائط میں یہ رکھا کہ وہ طالب علم جس نے درجہ رابعہ کم از کم پڑھا ہوا ہو وہ شرکت کرے، تو اس کو صحیح معنوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے نور الانوار میں پڑھا کہ قرآن کی تعریف ہے الکتاب، قرآن وہ کتاب ہے، المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، نازل کی گئی، المکتوب فی المصاحف، اللہ، اور یہ وہ کتاب جو حضور علیہ السلام پہ نازل کی گئی اور صحیفوں میں لکھی گئی، مصاحف میں اس کی کتابت کی گئی، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کی گئی ہے کہ اس کے نقل کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ جو عدد ہزاروں اور لاکھوں تک پہنچتا ہے، اور وہ نقل تواتر ہے، اتنے لوگ جس کو نقل کرنے والے ہیں کہ عقل انسانی کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ جس بات کو نقل کر رہے ہیں یہ غلط نقل نہیں کر رہے، یہ انہوں نے صحیح نقل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے قرآن متواتر کتاب ہے، قرآن متواتر کلام ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی آیت اس میں شبہ والی نہیں ہے، کوئی صورت اس میں شبہ والی نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد ایک روایت کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 تھی۔ حجۃ الوداع میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں تقریباً لگ بھگ 3 مہینے کا وقفہ ہے۔ حجۃ الوداع ذی الحج میں ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کون سے مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول میں ہوا۔ تو اس 3 مہینے کے عرصے میں جو لوگ مشرف باسلام ہوئے وہ الگ ہے۔ تو گویا کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے حضور سے یہ قرآن لیا، کلمہ پڑھ کر اس قرآن کو سیکھا،
اور آگے تابعین تک جب قرآن پہنچا تو اب ان کی تعداد لاکھوں ہو گئی، اور تبع تابعین کے زمانے میں لاکھوں سے کروڑوں ہو گئی، اور ان کے زمانے میں ان سے اگلے دور میں اربوں ہو گئی، اور آج مسلمان دنیا کے اندر 20 ارب ہیں۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اور کلمہ گو لوگوں کی قرآن کو لے رہی ہے، ایک نسل سے پہنچا رہی ہے دوسرے نسل تک، اور یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور امت پہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جس میں یہ سلسلہ کٹا ہو، منقطع ہوا ہو۔ اس لیے آپ بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کتاب کی صورتیں، اس کتاب کی رکوع، اس کتاب کی آیات بعین ہی ہوئی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تعریف ہے۔ اسماء القرآن، قرآن کریم کے نام۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام خود قرآن کریم نے ذکر کیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا ایک حصہ جلالین میں آپ پڑھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے 90 نام ہیں، 90 اسماء گرامی ہیں۔ یہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ کسی چیز کے نام بہت سارے ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز وہ مسمى جس کے نام اتنے ہیں وہ بڑی عظمت والی چیز ہے، وہ بڑی شرف والی چیز ہے۔ تو قرآن کریم کے 90 نام ذکر کیے گئے۔ قرآن کریم کا ایک نام قرآن ہے، قرآن کریم کا ایک نام کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم کا ایک نام ہدن ہے، ہدن للمتقین۔ قرآن کریم کا ایک نام موعظت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ قرآن کریم کا ایک نام شفا ہے، وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کریم کا ایک نام رحمت ہے، شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کریم کا ایک نام تبیان ہے، فرمایا تبیانا لکل شیء۔ قرآن کریم کا ایک نام قیم ہے، سیدھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ قَيِّمًا۔ قرآن کریم کا ایک نام احسن الحدیث ہے، احسن الحدیث، بہترین بات، بھلی بات۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات یعنی قرآن کو نازل فرمایا، اتارا۔ قرآن کریم کا ایک نام مثانی ہے، مثانیہ، اللہ نزل احسن الحدیث مثانیہ، دہرائی جانے والی کتاب جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک نام حکمت بھی ہے، حکمہ خود قرآن نے کہا۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکرہ ہے، ان فی ذلک لرحمۃ وذکرہ۔ قرآن کریم کا ایک نام تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام روح ہے، انزلنا الیک روحا، ہم نے آپ پر روح کو اتارا۔ اور قرآن کریم کا ایک نام فرقان ہے۔ اور بھی نام ہے، یہ چند نام میں نے آپ کے سامنے بطور نمونے کے ذکر کیے، لیکن یاد رکھیے جو نام قرآن کا عالم ذاتی ہے وہ ہے قرآن۔
باقی سارے تعارفی نام ہیں، وصفی نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ قرآن کریم کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، قرآن کریم کا تعارف ہوتا ہے۔ اصل نام قرآن ہے، بالکل ایسے جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اسم الجلالہ اللہ ہے، اور باقی صفاتی نام ہیں جن سے اللہ کی صفات عیاں ہوتی ہے۔ اور ان صفاتی ناموں میں آپ حضرات پڑھتے ہیں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، شکور بھی ہے، صبور بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور غفار بھی ہے، اور جبار بھی ہے۔ یہ سارے نام قرآن کریم کے شروع کے اندر بھی 99 صفاتی نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اللہ کی کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ ذاتی نام اسم الجلالہ لفظ اللہ ہے۔ البتہ اللہ کے ناموں میں رحمان ایسا نام ہے جو ہے تو صفتی نام، لیکن اتنی کثرت سے استعمال ہوا کہ اب وہ ذاتی نام کی طرح ہو کے رہ گیا ہے، اب وہ ذاتی ناموں کی طرح ہو کے رہ گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے ناموں میں اس میں فرقان ایسا نام ہے جو بمنزل عالم ذاتی کے ہو گیا ہے، ذاتی نام کی طرح ہو گیا ہے۔ چوتھی چیز ہے قرآن کریم کا موضوع۔ قرآن کس کے لیے اترا؟ موضوع کہتے ہیں نا ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، موضوع کسی علم کا، کسی فن کا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے متعلق اس فن میں بحث کی جائے، اس فن میں ہدایت دی جائے۔ تو قرآن کریم کا موضوع ہے انسان۔ قرآن انسانوں کے لیے اترا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اترا ہے۔ الانسان من حیث الصحۃ والعقائد، قرآن کا موضوع انسان ہے کہ اس انسان کے عقائد، خیالات، افکار، نظریات درست ہو جائیں، بالاعمال، اس انسان کے اعمال، اس انسان کے افعال وہ درست ہو جائیں، انسان سمجھ جائے۔ قرآن کا یہ موضوع تو قرآن سے دوستی اسی لیے ہے کہ قرآن اصلاح کے لیے آیا ہے، انسان کو بنانے کے لیے آیا ہے، انسان کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ یہ انسان کے اعمال بھی سنوارتا ہے، یہ انسان کے عقائد کو بھی سنوارتا ہے۔ اور قرآن کی غرض، قرآن کیوں اترا؟ قرآن کی غرض اصلاح علم و عمل، انسان کے علم کی اصلاح ہو جائے، انسان کے عمل کی اصلاح ہو جائے، نہ علم میں بھٹکے نہ عمل میں بھٹکے، اور تحصیل سعادت دارین، دنیا اور آخرت کی سعادت کا حصول، یہ قرآن کی غرض ہے کہ دنیا میں بھی سعادت حاصل ہو جائے، آخرت میں بھی سعادت حاصل ہو جائے۔ تحصیل سعادت دارین یہ غرض ہے قرآن کریم کی۔ پانچویں چیز ہے ترتیب قرآن۔ یہ جو قرآن کریم اور مصحف آپ کے سامنے ہے، اس میں ایک ترتیب سورتوں کی قائم ہے۔ اس ترتیب کا نام ہے ترتیب عثمانی۔ اس ترتیب کے مطابق سورۃ فاتحہ پہلے ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، الی آخری۔ پہلی سورت فاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس۔ لیکن ایک ترتیب نزولی ہے، کل دو ترتیبیں ہیں، ترتیب نزولی، ترتیب عثمانی۔ ترتیب نزولی کا معنی ہے جس ترتیب سے قرآن اترا،
یہ اب جو مصاحف میں قرآن ہے یہ اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے اترا تھا. یہ ترتیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے حضرات صحابہ نے قائم فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا جب کوئی آیت اترتی تھی سورت اترتی تھی تو آپ فرما دیتے تھے اس کو فلاں جگہ رکھ دو, فلاں مقام پہ رکھ دو, فلاں سورت کے بعد رکھ لو. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب قرآن کریم کی تدوین فرمائی تو باقاعدہ انہوں نے یہ ترتیب قائم کروائی. اس لیے نسبت ان کی طرف ہو گئی ترتیب عثمانی. ترتیب عثمانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی طرف سے یہ ترتیب قائم کر دی. بالکل ایسے جیسے قراءت حفص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابن حفص امام حفص بن عاصم کوفی رحمہ اللہ نے یہ ترتیب یہ تجوید اور یہ قراءت اپنی طرف سے گھڑ لی یا بنا لی, نہیں. بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ قراءت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے, صحابہ سے منقول ہے. اس کو مدون کیا حفص نے, اس لیے نسبت حفص کی طرف ہو گئی. آج تک امت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ قرآن نہیں پڑھتے ہوئے تو حفص کا لکھا ہوا ہے, باوجود ہے کہ یہ روایت حفص ہے جس پر ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں. امت کا اکثر طبقہ جس روایت پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ روایت حفص ہے. اور امام حفص کوفہ کے رہنے والے تھے, کوفی تھے رحمہ اللہ. نسبت ان کی طرف ہے لیکن یہ روایت ان کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے. اسی طرح یہ ترتیب جو ترتیب عثمانی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں, اور اگر ان کی طرف سے بھی ہوتی تب بھی قبول تھی, اس لیے کہ وہ خلیفہ راشد ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وہ خلیفہ راشد ہے, ان کا عمل بھی سنت ہے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ترتیب توقیفی ہے, حضور علیہ السلام سے سیکھی ہوئی ہے, حضور سے یہ واقفیت حاصل کی ہوئی ہے, اس ترتیب کے مطابق اس کو قائم کیا. چنانچہ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب عثمانی الگ ہے. ترتیب نزولی میں پہلی سورت سورت العلق ہے اور ترتیب عثمانی میں پہلی سورت سورت الفاتحہ ہے. سب سے پہلی آیات کون سی اتری آپ سب جانتے ہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہم جب آپ کو انشاءاللہ یہ تفسیر پڑھائیں گے تو ہر سورت پر دونوں ترتیبیں آپ کو بتائیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ترتیب نزولی میں اتنے نمبر پر ہے اور ترتیب عثمانی میں اتنے نمبر پر ہے. موجودہ ترتیب میں اور ترتیب عثمانی میں اتنے نمبر پر ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے, ہر سورت کے شروع میں یہ ترتیب ہم آپ کو لکھوا دیں گے. یہ اس لیے بتایا جاتا ہے, ترتیب نزولی کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی صورت پہلے ہے, اس میں یہ حکم منسوخ مانا جا سکتا ہے, اور کون سی بعد میں ہے اس کا یہ حکم ناسخ مانا جا سکتا ہے, اس کی آیت ناسخ مانی جا سکتی ہے. چنانچہ قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. اور نزول میں آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ قرآن کی سورتوں میں 114 نمبر پر ہے, آخر میں اتری یہ سورت.
اس طرح جب ترتیب کا پتہ ہوگا تو پتہ چلانا آسان ہوگا۔ نمبر 6 آداب قرآن۔ قرآن کریم کے آداب، یہ بادشاہ کا کلام ہے، شہنشاہ کا کلام ہے، اور شہنشاہ کے اس کلام کے لیے آداب ہے، ان آداب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ پہلا ادب قرآن کریم کے لیے، پہلا ادب التزام طہارت۔ قرآن کو ہاتھ لگائیں تو طاہر اور پاک ہو کر ہاتھ لگائیں، باوضو ہو کر ہاتھ لگائیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اہل علم کہتے ہیں یہ نفی ہے، لیکن نہیں کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کو پاک ہو کر ہاتھ لگاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمس القرآن جنب ولا حائض، رواہ الترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ قرآن کو جنبی ہاتھ نہ لگائے، ایام کی حالت میں خاتون ہاتھ نہ لگائے، حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، پاک ہو کر قرآن کو ہاتھ لگائے۔ دوسرا ادب اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہ ادب ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے۔ کیا حکمت ہے اعوذ باللہ کے پڑھنے میں؟ کیا لاجک ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے؟ ذرا توجہ کریں گے، میں بتانے لگا ہوں۔ پہلے اس کے ترجمے پہ غور کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو شیطان مردود سے، یعنی شیطان سے بچاؤ کے لیے میں اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ امان کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، قبائلی نظام کے اندر جب کوئی شخص کسی قبیلے میں جاتا تو وہاں جا کر پہلے امان طلب کرتا تھا، اور ایک شخص اگر امان دے دیتا تھا تو وہ سب کی طرف سے امان ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذمۃ المسلمین واحدۃ، کہ اگر ایک مسلمان کسی کو اپنی ذمہ داری میں لے لے اور پناہ دے دے تو سب کی پناہ ہو گئی، وہ شخص محفوظ ہو گیا۔ بچے عام طور پر جب آپس میں کھیلتے ہیں نا تو ہمارے ہاں، ہمارے اس خطے میں بچے لڑتے ہیں، کھیلتے ہیں تو ایک چیز اٹھا لی، ایک بچے نے اٹھا لی، اب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا بچہ یہ مجھ سے چھین لے گا تو وہ اپنے سے بڑے بچے کو دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ عام شام، ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں عام شام، یعنی یہ چیز تمہاری پناہ میں۔ اب کوئی اس سے تقاضا کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھ سے نہیں مانگ سکتے، تم مجھ سے مانگو، میرے پاس یہ چیز امانت ہے، یہ میری امان میں ہے۔ آدمی بھی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، آپ کی امان میں دیتا ہوں۔ اور ایسا کیوں پڑھوایا گیا؟ ایسا اس لیے پڑھوایا گیا کہ انسان کے دشمن دو طرح کے، ایک دشمن ظاہری ہے، ایک دشمن باطنی ہے۔
ایک دشمن وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی بھی دشمن ہے ہتھیار لے کے کھڑا ہے نظر آ رہا ہے، اس سے تو آدمی خود بچ لیتا، اس سے تو آدمی خود حفاظت اپنی کر لیتا۔ ایک دشمن وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، ہے دشمن۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن جانو، اس کو دشمن سمجھو۔ اور یہ جو شیطان ہے نظر نہیں آتا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اس کی جماعت بھی تمہیں دیکھتی ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھتے۔ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے۔ تو چونکہ شیطان تمہیں نظر نہیں آتا اور تمہارا دشمن ہے، وہ تم پہ حملہ آور ہوگا، اور اتنے بڑے کام کو جب شروع کرو گے تو وہ یقیناً وار کرے گا۔ وہ نہیں چاہے گا کہ تم قرآن پڑھو، وہ نہیں چاہے گا کہ تم تفسیر پڑھو، وہ نہیں چاہے گا کہ تم نیکی کرو، وہ نہیں چاہے گا کہ تم طاعت کرو، وہ نہیں چاہے گا کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وہ تمہیں بہکائے گا، وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہ تم پر حملہ آور ہوگا۔ لہذا اس سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اور قرآن پڑھنے سے پہلے کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تم نے پڑھا تو شیطان سے محفوظ ہو گئے، شیطان سے محفوظ ہو گئے۔ اس لیے یہ دوسرا ادب ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور تیسرا ادب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تسمیہ پڑھو۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تسمیہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم ہے۔ مشرکین مکہ پڑھتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، اللہ نے اس کے مقابلے میں اہل توحید کو سکھایا تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کے دل کے اوپر موجزن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اللہ خانسا، بندہ جب اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آداب قرآن میں سے ہے، طہارت، تعوذ اور تسمیہ۔ قرآن کی تعریف آپ نے پڑھ لی، قرآن کا موضوع پڑھ لیا، قرآن کی غرض و غایت پڑھ لی۔ اب ہم تفسیر کی تعریف اور تفسیر کا موضوع اور تفسیر کی غرض و غایت دوہرا رہے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے آ جائے تفسیر کس کو کہتے ہیں اور تفسیر سے کیا منشا ہے۔ تفسیر فسر سے ہے، فا سین را، اور بعض نے کہا فسر بھی اصل میں سفر تھا، سفر میں قلب مکانی ہوئی۔ قلب مکانی کی معنی یہ کہ سین کو فا کی جگہ اور فا کو سین کی جگہ لے آئے تو سفر سے فسر بن گیا۔ فسر کا معنی ہے الکشف، کھلنا، کھلنا۔ سفر میں بھی انسان کے حالات کھلتے ہیں، منکشف ہوتے ہیں، انسان کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ فسر کا معنی بھی الکشف، کھلنا۔ اور تفسیر کو بھی تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ تفسیر میں اللہ کی مراد کھلتی ہے، اللہ کی مراد ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ تفسیر کی اصطلاحی تعریف جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ عربی کے اندر سنیں۔
اور جو عربی نہیں جانتے میں اردو میں عربی کی انشاءاللہ ایسی وضاحت کر دوں گا کہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. هو علم يبحث فيه عن کلام اللہ. علم تفسیر ایسے علم کا نام ہے جس میں اللہ کے کلام کے متعلق غور و خوض کیا جاتا ہے. ہوا علم یبحث فیہ عن کلام اللہ. وہ ایسا علم ہے جس میں اللہ کے کلام کے متعلق غور و خوض کیا جاتا ہے. من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ, تاکہ اس سے اللہ کے کلام سے اللہ کی مراد کھل جائے. تو علم تفسیر وہ علم ہوا کہ جس میں اللہ کے کلام میں اس لیے غور و خوض کیا جائے کہ اللہ کی مراد کھل جائے, منکشف ہو جائے کہ اللہ کی مراد کیا ہے, اللہ کے کلام میں اللہ کی مراد کیا ہے. علم تفسیر کا موضوع ہے قرآن کریم. تفسیر میں بحث قرآن کریم سے ہوتی ہے, اور علم تفسیر کی غرض و غایت تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, اللہ کی مراد تک رسائی حاصل کرنا. ہم تفسیر اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کی مراد تک رسائی حاصل ہو جائے. اللہ کی کیا مراد ہے, رب کیا چاہ رہے ہیں. نمبر دو, اصلاح العلم والعمل. اور نمبر تین, سعادت دارین کا حصول, تحصیل سعادت الدارین. دارین کہتے ہیں دنیا اور آخرت, یہ دو گھر ہیں. یہ دار فانی ہے, وہ دار باقی ہے. اس علم تفسیر کے ساتھ دنیا کے گھر کی سعادت بھی حاصل ہوگی اور آخرت کے گھر کی بھی سعادت حاصل ہوگی. 10ویں چیز ہے مراتب تفسیر یا اقسام تفسیر. یہ میں نہایت اہم اور ضروری معلومات آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. مراتب تفسیر یا درجات تفسیر یا اقسام تفسیر. یاد رکھو, تفسیر کی 6 قسمیں ہیں, 6 مرتبے ہیں تفسیر قرآن. 6 طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے. کتنی طرح سے تفسیر کی جاتی ہے؟ 6. نمبر 1, تفسیر القرآن بالقرآن. تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ, تفسیر کا سب سے بلند ترین درجہ وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے. اس لیے کہ متکلم اگر اپنی مراد کو خود واضح کر دے تو پھر کسی اور کو اس میں رائے زنی کا اختیار اور حق حاصل نہیں ہوگا. قرآن اللہ کی کتاب ہے, ایک جگہ ایک بات مبہم ہے, اللہ نے دوسری جگہ وہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرما دی, اس کا ابہام ختم کر دیا, تو اس سے اچھی تفسیر اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو پہلا درجہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن, یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس لیے کہ خود قرآن قطع الثبوت ہے, اور جب تفسیر قرآن سے ہوگی تو وہ قطعی الثبوت بھی ہوگی, قطعی الدلالت بھی ہوگی. اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی گئی. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی گئی. اس کی چند مثالیں, جو حضرات نہیں لکھ رہے تو وہ قرآن کریم کھول کر آیات ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا روزے کے متعلق, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. پہلے جب یہ آیت اتری تھی تو اب من الفجر کا کلمہ نازل نہیں ہوا تھا, بس یہاں تک آیت تھی.
اس میں سحری کی حد بیان کی گئی اور انتہائی سحری کا وقت بیان کیا گیا. کلو کھاؤ وشربو پیو حتی یتبین حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض من الخیط الاسود سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو، یعنی وہ آگے عرض کروں گا کہ کیا ہے، یہ ابھی لفظی معنی بیان کر رہا ہوں. کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو. یہ آیت اتری، بات واضح نہیں ہوئی، کنایہ میں بات ہوئی ہے، واضح نہیں ہوئی. اللہ کی مراد کیا ہے کہ کب تک کھانا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام عدی ابن حاتم ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور صبح ان کو دیکھتے رہے. جب تک سیاہ اور سفید دھاگے میں انہیں امتیاز نہ ہوا تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ میرے لیے کھانا جائز ہے، میرے لیے پینا جائز ہے. جب اتنی سفیدی ہو گئی اور اتنی روشنی ہو گئی کہ سیاہ دھاگا اور سفید دھاگے میں امتیاز ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ میرے لیے کھانا جائز نہیں. یہ اپنے ذہن سے انہوں نے قرآن کا مطلب سمجھا. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، عدی ابن حاتم عربی تھے، اجمی نہیں تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، ان کی اپنی مادری زبان عربی تھی، ان کا ماحول عربیت کا تھا. لیکن قرآن کا یہ مفہوم نہ سمجھ سکے، اپنے ذہن سے جب سمجھا ٹھوکر کھا گئے. حضور علیہ السلام کو دن کو بتایا کہ حضرت میں نے یہ مفہوم سمجھا اور میں نے یوں کیا ہے. آپ مسکرا پڑے. آپ نے اسے فرمایا انک اذن لعریض القفا، اچھا تو پھر تمہارا تکیہ اور تمہاری گدی تو بڑی چوڑی ہوگی کہ وہ خیط ابیض اور خیط اسود کو سما گئی. اور بعد اہل علم نے فرمایا عریض القفا محاورہ ہے، یعنی تم تو بھولے بھالے آدمی ہو، اس کا مطلب ہی تم نہیں سمجھ سکے. پھر اس پر اللہ نے اگلا لفظ اتارا، کلمہ اتارا من الفجر. اب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود میں اللہ کی مراد واضح نہیں تھی، ابہام تھا، اس کی تفسیر کی ضرورت تھی تو خود قرآن نے تفسیر کر دی من الفجر. اشارہ کیا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک رات سے فجر ممتاز نہ ہو جائے تم سے بھی کر سکتے ہو، اور جب فجر ممتاز ہو جائے اور صبح صادق ہو جائے تو اب تم کھا پی نہیں سکتے. اب یہاں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اور یہ سب سے اعلیٰ تفسیر. متکلم نے خود وضاحت کر دی، جس کا کلام ہے اس نے خود وضاحت کر دی ہے کہ میرا مطلب تو یہ ہے، میری مراد تو یہ ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تفسیر کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، ملاؤں نے اور مولویوں نے قرآن کو مشکل بنا رکھا ہے، قرآن تو بڑا آسان ہے، قرآن تو بڑا آسان ہے. اور پھر ساتھ پڑھ دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا اور مولویوں نے قرآن کو مشکل کر دیا، اور مولویوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی قرآن پر. ہم مولویوں کی اجارہ داری کو نہیں مانتے، ہم خود قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کو سمجھائیں گے. آج ایک طبقہ یہ کہہ کر قرآن میں منمانی کرتا ہے، تحریف کرتا ہے. تحریف کس کو کہتی ہے یہ بھی آگے چل کے میں قرآن میں تحریف کرتا ہے.
اپنی مرضی سے قرآن میں ادھیڑ اور بن کرتا ہے اور کہتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے. یہی بات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہی تھی کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے لیے 24 علوم کی ضرورت ہے، تفسیر قرآن کے لیے علم میں مہارت کا ہونا ضروری ہے. اللہ تو خود کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا. تو حضرت نے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی، اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْإِسْتِنبَاطِ بھی فرمایا. نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، لیکن مسائل کے استخراج اور سمجھنے اور تفسیر کے لیے قرآن آسان نہیں ہے. اس کے لیے تو غور و فکر کی دعوت دی، اس کے لیے تو اللہ نے تدبر کی دعوت دی. معلوم ہوتا ہے اگر کوئی عربی کا بھی ماہر ہو تو حدیث رسول کے بغیر، خود قرآن کے بغیر اور امت کے اس طبقے کے بغیر جو راسخ فی العلم ہے، قرآن سمجھنا ممکن نہیں. اور قرآن استاد کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، استاد کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. خیر یہ ضمنی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی. ایک مثال اور سمجھ لو تفسیر القرآن بالقرآن کی. آسان ہے، سادہ ہے. سورۃ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ یہاں تعین نہیں کی گئی، یہاں بتایا نہیں گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. ابہام ہے، اللہ کی مراد کھل نہیں رہی. بس اتنی دعا سکھا دی گئی، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. وہ کون ہے منعم علیہم؟ خود قرآن میں دوسری جگہ اللہ کی مراد کو واضح کر دیا اور اعلان کر دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 طبقے ہیں. نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. یہ 4 طبقے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا. تو دیکھو ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک بات ذکر کی تو دوسرے مقام پر تفسیر فرما دی. اللہ کی مراد کھل گئی. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. یہ پہلا درجہ ہے تفسیر کا. تفسیر کا دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث. قرآن کریم کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ. اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں نہیں ملتی، قرآن کی تفسیر اللہ کے کلام میں نہیں ملتی، پھر رخ کیا جائے گا حضور علیہ السلام کے ارشادات گرامی کی طرف، آپ کی احادیث طیبہ کی طرف. آپ کی احادیث طیبہ سے رہنمائی لی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ آپ قرآن کی تفسیر کریں، قرآن کو بیان کریں. چنانچہ ارشاد فرمایا
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا، میرے حبیب ہم نے آپ پر قرآن اتارا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول دیں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ کی اس کتاب کو جو ان پر اتری، ان کی طرف بھیجی گئی، تو آپ کی بعثت اس لیے ہوئی کہ آپ قرآن بیان کریں، قرآن کی تفسیر کریں۔ اس لیے اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ملے گی تو ہم حضور کی احادیث سے تلاش کریں گے، حضور کی احادیث میں دیکھیں گے۔ چنانچہ احادیث کا ذخیرہ وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ ہمارے بعض مفسرین کا تو مزاج یہی ہے، انہوں نے ہر آیت کی تفسیر میں حضور علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی حدیث ذکر کی۔ آپ در منصور اٹھا کے دیکھیں، آپ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، ہر آیت کی تفسیر میں حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ اور در حقیقت آپ کی جو احادیث ہے یہ تو ہیں ہی قرآن کی تشریح، اور حضور کی احادیث کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ چنانچہ خود صحابہ کرام کو حدیث کے بغیر قرآن نہ سمجھ میں آیا، ایک واقعہ نہیں 20 واقعات ہیں، قرآن نہیں سمجھ سکے۔ نہ جانے آج لوگ حدیث کو چھوڑ کر کیسے قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کے نام پر حدیث کا انکار کرتے، کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ آپ حدیث کے بغیر قرآن سے پوری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہاں ہے قرآن کریم کے اندر، کہاں ہے فجر کی 2 رکعتیں، 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن کے اندر قیام کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، سجود کا طریقہ؟ کہاں ہے قرآن میں زکوٰۃ کی مقداریں؟ کہاں ہے زکوٰۃ کا نصاب؟ کہاں ہے قرآن کے اندر زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی شرط؟ کہاں ہے قرآن کریم کے اندر طواف کا طریقہ، سعی کا طریقہ، وقوف عرفات کا وقت، وقوف مزدلفہ کا وقت؟ کہاں ہے قرآن کریم کے اندر؟ حدیث کے بغیر تو قدم قدم پر دین میں ٹھوکر لگتی ہے، دین میں رہنمائی ہی حدیث سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 15 میں بدکار عورتوں کی سزا بیان فرمائی۔ فرمایا واللاتی تخاف واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ مثال دے رہا ہوں تفسیر القرآن بالحدیث کی۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ خواتین جو بدکاری کے مرتکب ہوں، اللہ نے ان کی سزا بیان کی۔ ان کی سزا یہ ہے ان کو گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ مر جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی صورت پیدا کر دیں، کوئی راہ پیدا کر دیں۔ جب تک کہ کوئی نیا حکم نہیں آتا یہی حکم ہے، ان کو گرفتار رکھو، جیل میں ان کی موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا انتظار کرو کہ اللہ ان کے لیے کوئی نئی راہ پیدا کر دیں گے، کوئی نیا حکم بھیج دیں گے۔ یہ سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النور آ گئی، اس میں حکم اترا
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بدکار خاتون بدکار مرد جب ان پر جرم ثابت ہو جائے تو جج اور قاضی ان کو 100 کوڑے لگوائے. فاجلدوہما 100 جلدہ. یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. مجھ سے لے لو, اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی. یہاں فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا, سورۃ النساء میں آیت نمبر 15 میں او یجعل اللہ لہن سبیلا, کہ یہ سزا اس وقت تک ہے جب تک اللہ نئی راہ نہ لائیں. اب نئی راہ اللہ لے آئے تو حضور نے فرمایا خذوا عنی, مجھ سے حکم لے لو, مجھ سے یہ حکم لے لو. اللہ نے نئی راہ نکال دی. آج اسے بدکارہ مرد اور بدکارہ عورت کی سزا مقرر ہو گئی, وہ سزا اب باقی نہیں رہی. لہذا اب سزا یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ان کو 100 کوڑے لگے. تو یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث. ایک مثال اور بھی سمجھ لو. سورہ بقرہ آیت نمبر 59 میں ہے بنی اسرائیل کے بارے میں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. ظالموں نے بات بدل ڈالی اس بات میں جو ان سے نہیں کہی گئی. یعنی بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے جو اللہ کے حکم کی نافرمان ٹھہرے, ان کو اللہ نے ظالم کہا. ان سے کہا کچھ گیا اور انہوں نے کیا کچھ. جو کہنا تھا وہ نہیں کہا اور کہا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. وہ کیا بات انہوں نے کہی اور ان سے کیا کہا گیا. انہوں نے وہ کہنے کی بجائے بات بدل کر کہی. وہ کون سی بات ہے؟ وہ حدیث سے ملے. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ جاؤ یہ شہر فتح کرو, اپنے عمل اور اپنی زبان کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرو, استغفار کا اظہار کرو, جھکتے ہوئے جاؤ اور حقتن کہتے ہوئے جاؤ. حقتن کا معنی ہے ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. حق عنا حقتن, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے گناہ گرا دے, ہمارے گناہ ختم کر دے. انہوں نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ. اپنی سرین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے یوں گئے. اللہ نے کہا تھا کہ جھکتے ہوئے جاؤ, یہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جائے. اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا. اور اللہ نے کہا حتتن کہتے ہوئے جاؤ, معافی مانگتے ہوئے جاؤ, استغفار کرتے ہوئے جاؤ. انہوں نے اس بات کو بدلا اور جو بات کہی وہ قرآن میں نہیں وہ حدیث میں. یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث. اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا حنتۃ فی شعرۃ, حنتۃ فی شعرۃ. حنتا گندم کو کہتے ہیں, شعرہ شعیر جو کو کہتے ہیں. حنتۃ فی شعرۃ, حنتۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے چلے گئے.
تو جو بات انہوں نے بدلی وہ قرآن میں نہیں، وہ حدیث میں ہے. اس کا نام ہے تفسیر القرآن بالحدیث. یہ بڑی بنیادی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے اور بتانے لگا ہوں کہ تفسیر میں پہلا مرتبہ قرآن کا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن. دوسرا مرتبہ حدیث کا ہے، تفسیر القرآن بالحدیث. تیسرا مرتبہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. اگر کسی آیت کی تفسیر ہمیں قرآن سے بھی نہیں ملتی، حدیث سے بھی نہیں ملتی، تو پھر ہم رخ کریں گے صحابہ کی جانب. صحابہ اس آیت کو کیا سمجھے، صحابہ نے کیسے سمجھا اس آیت کو. اس لیے کہ قرآن ان کی موجودگی میں اترا، ان کے سامنے پڑھا گیا، ان کے سامنے اس پہ عمل کیا گیا، ان کے سامنے سمجھایا گیا. وہ نزول قرآن کے شاہد اور گواہ ہیں. ہر آیت کا پس منظر اور پیش منظر وہ جانتے ہیں. واقعات ان کے سامنے مستحضر ہیں. امت میں سب سے بڑے وہ قرآن کے مفسر، اس لیے ان کی طرف دیکھا جائے گا کہ صحابہ کیا کہتے ہیں آیت کی تفسیر میں. پرائرٹی ہے قرآن کو، پھر پرائرٹی ہے ترجیح ہے حدیث کو، اور پھر ترجیح اور پرائرٹی ہے صحابہ کو. مفسرین، تابعین، مجتہدین، ائمہ مجتہدین، ان سب کا درجہ بعد میں. صحابی کی تفسیر آ گئی تو وہاں ٹھہر جائیں، یہ صحابی نے تفسیر کی، اس کو ترجیح حاصل ہوگی صحابی کی تفسیر کو. اور پھر صحابہ میں سب سے بڑے مفسر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. تفسیر میں سب سے اونچا درجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 86 سورتیں براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، خود حضور سے پڑھی سمجھی سیکھی. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کا حکم ہے ان سے قرآن پڑھو. اقرأوا القرآن عن 4، 4 صحابہ کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا ان 4 صحابہ سے قرآن پڑھو. اور ان میں ایک نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، خادم خاص ہیں. حضور کا بستر ان کے پاس ہوتا تھا، حضور کی طہارت کا برتن ان کے پاس ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کا مسواک ان کے پاس ہوتا تھا. ان کا لقب ہے صاحب المطہرہ، صاحب السواک، صاحب الوسادہ. حضور کا تکیہ ان کے پاس، حضور کا مسواک ان کے پاس، حضور کا لوٹا ان کے پاس. مزاج شناس نبوت. اور فرماتی ہیں کہ میں قرآن کریم کے بارے میں جانتا ہوں کون سی سورت فی من نزلت و این نزلت، کس کے بارے میں اتری، کہاں اتری، میں یہ جانتا ہوں. اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کو جاننے والا ہے اور اونٹ پر سفر کر کے وہاں تک پہنچنا ممکن ہے تو میں پہنچوں گا، میں وہاں تک جاؤں گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سب سے اونچے درجے کے تفسیر قرآن میں صحابی ہیں، اور ان کا تفسیر میں مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے. یہ خود فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ
لَأَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہوں. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کی فقہ کا مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرویات پر ہے. ابن مسعود کے بارے میں صحابہ کا کیا خیال تھا کہ ایک صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا کوفہ سے، فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر یہ حبر اور بڑا عالم موجود ہے کسی اور سے مسئلہ نہ پوچھو. یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. اور امام ابو حنیفہ نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی جس ماحول میں ابن مسعود نے علم پڑھایا، جس ماحول میں ابن مسعود نے لوگوں کو تعلیم دی اور پیغمبر کا دین سکھایا. یہ جتنے بھی فقہ ہیں ان فقہوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی صحابی مرکزی شخصیت ہے، کوئی نہ کوئی صحابی مرکزی شخصیت. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مرویات پر اعتماد کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ اہل مدینہ کے تعامل پر اعتماد کرتے ہیں. خیر یہ تو ضمنی بات تھی. تو سب سے اونچا درجہ صحابہ میں تفسیر کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور دوسرے نمبر پر حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا لقب ہے حبر الامہ ترجمان القرآن. اللہ کی عطا ہے جس کو بخش دے. نوجوان تھے، بچے تھے، کم عمر تھے، 14 یا 15 سال عمر تھی ساری، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا کے رکن تھے 14-15 سال کی عمر میں. اور یہ اعزاز اور مقام ملا کیسے؟ حضور کی خدمت کی برکت سے. حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. بعض شاگرد بڑے باسلیقہ ہوتے ہیں، خدمت میں بھی سلیقہ شرط ہے. ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لطیفہ سناتے تھے. حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بھی استاذ رہے، دارالعلوم کبیر والا کے بانی تھے. فرماتے تھے حضرت نے ایک طالب علم سے فرمایا سراہی اٹھا کے لے آؤ اور پیٹ سے پکڑ کے اٹھا کے لے آؤ. آپ حضرات نے تو سراہیاں پتہ نہیں دیکھی ہیں نہیں دیکھی، اب تو فریج اور کولروں کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، سراہی مٹکا ہوتا تھا پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور سراہی کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ اوپر سے وہ لمبی ہوتی ہے اور پیٹ اس کا ذرا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے پکڑے تو ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت کا کہنا یہ تھا کہ سراہی کو ذرا پیٹ سے پکڑ کر لے آؤ، اٹھا کے لے آؤ تاکہ ٹوٹے نہ، بھری ہوئی جو ہے. اس طالب علم نے کیا کیا، سراہی اوپر سے پکڑ لی اور اپنے پیٹ میں ہاتھ ڈال لیا، اپنے پیٹ میں ہاتھ ڈال لیا. تو حضرت نے فرمایا بھائی میاں میں نے تو کہا تھا کہ سراہی کے پیٹ سے پکڑ کر سراہی کو اٹھا کے لے آؤ. ابن عباس خدمت گزار تھے، تو حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. حضور کے لیے استنجے کے لیے ڈھیلے اور وضو کے لیے پانی انہوں نے حضور کو فراہم کر بغیر کہے، اپنے ذہن سے سوچ کر کہ ان چیزوں کی حضور کو ضرورت پیش آئے گی. اب بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو فرمایا تمہیں کسی نے کہا تھا کہ یہ چیزیں مجھے پہنچاؤ؟ کہنے لگے نہیں، مجھے کسی نے نہیں کہا. میں نے اپنی خوشی سے اور اپنے ذہن سے یہ سوچا کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کا انتظام کیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں دعا مرحمت فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم عطا فرما، اس خدمت کی برکت سے نوازے گا، خدمت نوازے گا۔ دعا دینے والے جو آقا کی ذات تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، میرے عزیزو اب 14 سال 15 سال عمر تھی اور حضرت عمر کی شورا میں اشیاخ کے ساتھ مہاجرین انصار بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ بعض مشائخ نے اعتراض بھی کیا کہ عمر عجیب آدمی ہو، یہ ہمارے بچوں جتنا ہے، پوتوں جتنا ہے، ہمارے برابر لا کر اس کو بٹھا دیتے ہو۔ حضرت طلحہ جیسے لوگ، حضرت زبیر جیسے لوگ، ان کے بچوں کے قائم مقام ہیں، تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا، خاموش ہو گئے۔ پھر ایک موقع پر صحابہ جمع تھے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ جمع تھے، تو ایک علمی مجلس قائم کر لی۔ ابن عباس بھی موجود تھے۔ فرمایا ذرا سورہ نصر کی تفسیر بتاؤ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ ذرا اس کی تفسیر بتاؤ۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق تفسیر کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی باری آئی تو ان سے فرمایا تم بھی اس کی تفسیر کرو، تو وہ کہنے لگے فیہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین یہ صورت اس لیے اتری کہ حضور کو اطلاع دی جا رہی ہے اب آپ کا دنیا سے روانہ ہونے کا وقت قریب ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب آخرت کی تیاری کریں، تسبیح کریں، تحمید کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، انہ کان توابا۔ جب یہ تفسیر بیان کی تو سارے مشائخ اش اش کر رہے، واہ 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 واہ۔ تو اس سے اندازہ ہوا ان صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قابلیت کا، تو ان کا دوسرا نمبر ہے تفسیر کے اندر۔ مراتب تفسیر میں چوتھا مرتبہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث رسول میں بھی نہ ہو، صحابہ کے اقوال میں بھی نہ ہو، تو پھر تابعین کے اقوال سے تفسیر کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تابعین صحابہ کے شاگرد ہیں، خیر القرون میں سے ہیں، ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے قریب تر ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے قریب تر ہے۔ تو خیر القرون حضور کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ۔ صحابہ کے شاگرد ہیں، ان میں
خیر والوں کی کثرت تھی، شر والوں کی قلت تھی۔ اس مبارک معاشرے میں، ماحول میں، تابعین کے دور میں خیر والے زیادہ تھے، نیکی والے زیادہ تھے، طاعات والے زیادہ تھے۔ اس لیے ان کے اقوال کو لیا جائے گا۔ اور تابعین میں اونچا نام ہے حسن بصری کا، سعید بن جبیر کا، سعید بن مسیب کا، مجاہد کا۔ یہ اونچے درجے کے علماء تابعین ہیں۔ سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، حسن بصری اور مجاہد۔ پانچواں درجہ ہے تفسیر القرآن باقوال تبع التابعین۔ اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ کے اقوال میں بھی نہیں، تابعین کے اقوال میں بھی نہیں، تو پھر تبع تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کی جائے گی۔ تبع تابعین ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی، اور تابعین ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی۔ تو تابعین صحابہ کے شاگرد ہیں، اور تبع تابعین صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ بھی خیر القرون میں داخل ہے۔ اس حدیث کا مصداق ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ان میں بھی خیر والوں کی کثرت ہے۔ نمبر 6، تفسیر القرآن بقواعد الصرف والنحو۔ تفسیر القرآن بقواعد الصرف والنحو، صرف اور نحو کے قواعد کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر۔ صرف، نحو یعنی عربی گرامر، لغت یعنی عربی ڈکشنری، ان سے بھی قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے اگر تفسیر مذکورہ بالا شخصیات سے نہ ملے، نہ حضور، نہ قرآن سے ملے، نہ حضور سے ملے، نہ صحابہ سے ملے، نہ تابعین سے ملے، نہ تبع تابعین سے ملے، یا ایسی تفسیر جو صرف اور نحو اور لغت کے قواعد کے مطابق آپ کر رہے ہیں، اور وہ ان شخصیات کی مسلمہ تفسیروں کے خلاف نہیں، ان کے خلاف نہیں۔ اب اگر کوئی ایسی تفسیر کرتا ہے جو خود قرآن کے خلاف ہے، ایسی تفسیر کرتا ہے جو نصوص قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے صریح اقوال کے خلاف ہے، تو ایسی تفسیر کو تفسیر نہیں کہیں گے، اس کو تحریف کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ تحریف۔ اور تحریف بدترین جرم، یہ اللہ پہ بہتان ہے، یہ اللہ پہ الزام تراشی ہے، تحریف کرنا۔ جیسے آج کل بہت سے محرفین پیدا ہو، ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ نماز سے مقصد تو بس اللہ کی طرف دھیان ہے، ارکان مخصوصہ کا نام نماز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو تفسیر نماز کی ہے، صلاۃ کی ہے، یہ ایسی تفسیر ہے جو نصوص ظاہرہ کے خلاف ہے، جو احادیث متواترہ کے خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، امت کے تعامل کے خلاف ہے۔ 1400 سال سے امت جس طریقے پہ چلی آ رہی ہے اس تعامل اور طریقے کے خلاف ہے، تو اس کو تحریف کہیں گے، اس
اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ بعض لوگ تفسیر کے نام پہ تحریف کرتے ہیں، وہ مفسر نہیں ہوتے، وہ محرف ہوتے ہیں، وہ محرف ہوتے ہیں۔ اور بھی نہ جانے کتنے محرف پیدا ہو گئے، تحریفیں کرنے والے پیدا ہو گئے۔ تو تفسیر محمود ہے، تحریف مذموم ہے، تفسیر مطلوب ہے، اور تحریف سے بچنے کا حکم ہے۔ تحریف کے قریب نہ جانا۔ اور تحریف ہوگی کیا؟ قرآن کا ایسا مطلب بیان کرنا جو خود قرآن کے خلاف ہو، احادیث صریحہ کے خلاف ہو، نصوص کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو۔ ایسا مطلب گھڑ لینا، بنا لینا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ محرف ہر دور میں رہے، ہر زمانے میں رہے، مختلف شکلوں میں رہے، مختلف صورتوں میں رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی تحریف کی، پرویز نے بھی تحریف کی، عنایت اللہ مشرقی نے بھی تحریف کی، اور بہت سے لوگوں نے تحریفیں کی، اور علماء نے ان کا تعاقب کیا۔ تفسیر کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے تاویل کا۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ تاویل اول سے ہے، اول کا معنی رجوع۔ تاویل بھی ایک طرح سے قرآن کی تفسیر کو کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو کہتے ہیں تاویل بھی۔ اب اہل علم میں یہ بحث چلی کہ تاویل اور تفسیر ایک چیز ہے یا الگ الگ ہیں، تو بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہوئی یہ مترادف ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ جس کو تفسیر کہتے ہیں اسی کو تاویل کہتے ہیں، اس کو تاویل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کے اندر فرق ہے، فرق مختلف بیان کیے۔ بعض نے کہا کہ تفسیر قرآن کی بھی ہے، تفسیر حدیث کی بھی ہے، لفظ تفسیر عام ہے، اور تاویل صرف قرآن کی ہوتی ہے، وہ حدیث کی نہیں ہوتی۔ تو تفسیر کا لفظ عام ہے، تاویل کا لفظ خاص ہے۔ بعد نے فرمایا کہ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے، یعنی قرآن کی تفسیر اگر حضور کی احادیث کے ساتھ کرو تو یہ تفسیر ہے، اور تعویل کا درایت سے ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر روایت سے نہ ہو بلکہ ذہن سے ہو، عقل سے ہو، لاجک سے ہو، منطق سے ہو، دلیل کے ساتھ ہو، تو یہ تعویل ہے۔ تو روایت کے ساتھ تفسیر ہے، درایت کے ساتھ ہے تو تعویل ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگر لفظ کی تشریح ہے تو اس کو تفسیر کہیں گے، اور اگر جملے کی تشریح ہے تو اس کو تعویل کہیں گے۔ اگر کوئی لفظ کی تشریح کرتا ہے قرآن کے لفظ کی تو یہ تفسیر ہے، اور اگر کوئی قرآن کے جملے کی تشریح کرتا ہے تو وہ تعویل ہے۔ اور بعد نے کہا کہ اگر کسی لفظ کا ایک بھی معنی متعین ہے اور وہ معنی بیان کر رہے ہو تو تعویل ہے، اور اگر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں اور ان میں ایک معنی بیان کر رہے ہو تو اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو یہ متعدد فرق ہے، تعویل اور تفسیر۔ 13ویں بحث اب میں آپ کے سامنے شروع کرنے لگا ہوں۔ نزول قرآن کے وقت دنیا اور اقوام عالم کی حالت کیا تھی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔